الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. درود شریف پڑھو. میرے محترم بھائیو دوستو، اللہ جل شانہ نے قرآن میں نفس کی 3 قسمیں بیان فرمائی ہیں. نفس سے مراد انسان کی عادات، انسان کی صفات، 3 قسمیں بیان فرمائی. پہلی قسم اللہ سورہ یوسف میں فرماتے ہیں وَمَا أُبَرِّئُ نَفْسِي إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ. دوسری قسم سورہ قیامہ میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا أُقْسِمُ بِنَفْسِ اللَّوَّامَةِ. تیسری قسم اللہ سورہ فجر میں فرماتے ہیں یا ایھا النفس المطمئنہ. 3 قسمیں، ایک نفس امارہ، دوسری نفس لوامہ، تیسری نفس مطمئنہ. یہ 3 قسمیں اللہ نے انسانی طبیعت کی، انسانی صفات کی اور انسانی نفس کی، وہ نفس کہ جس کے بارے میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو تمہارے 2 پہلوؤں کے درمیان میں ہے وہ نفس. اب اس نفس کی کتنی قسمیں ہیں جی؟ 3. نمبر 1 نفس امارہ. نفس امارہ وہ نفس جو ہمیشہ برائی ہی کا کہتا ہے، گناہ کا ہی کہتا ہے اور جسم اس کی ہر بات مانتا ہے. اس نے گناہ کا کہا، گناہ پہ ابھارا، گناہ کی خواہش پیدا کی، جسم اس کو پورے کرنے پہ لگ گیا. اس کو کہتے ہیں نفس امارہ. یہ کفار کا ہے اور وہ مسلمان جو ہمیشہ گناہوں میں پڑا رہتا ہے، یہ نفس امارہ. دوسرا نفس لوامہ کہ جو گناہ کا بھی حکم کرتا ہے، نیکی کا بھی حکم کرتا ہے، اور جب گناہ جسم سے ہو جاتا ہے تو پھر یہ نفس اس کو ملامت بھی کرتا ہے کہ یہ تو نے کیا کر دیا، یہ تو نے کیوں کیا، تجھے نہیں کرنا چاہیے تھا. جیسے ہم کہتے ہیں میرا ضمیر مجھے جھنجھوڑ رہا ہے، تو اصل میں وہ نفس ہوتا ہے. تو یہ نفس لوامہ کہلاتا ہے. یہ عام مسلمانوں کا ہوتا ہے، عام مومنین کا ہوتا ہے. تیسرا نفس مطمئنہ، یعنی وہ نفس کہ جس کے خلاف چل کر اس نفس کو اپنے قابو میں کر کے اس مقام تک لے جاتے ہیں کہ وہ نفس ہمیشہ نیکی ہی کا حکم کرتا ہے، برائی کا وہ حکم ہی نہیں کرتا. اس کو کہتے ہیں نفس مطمئنہ. اور یہ انبیاء، اولیاء اور صالحین کا نفس ہوتا ہے. اب سب سے افضل کون سا نفس ہوا جی؟ نفس مطمئنہ. اور اللہ کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ بھئی میرے پاس آنا ہے تو نفس مطمئنہ لے کر آنا ہے، نفس امارہ نہیں، ورنہ بغیر حساب کتاب کے اللہ کے عذاب خانے میں. نہ نفس لوامہ لے کے آنا ہے کہ نفس لوامہ اگر لے کے آگے جاؤ گے تو جنت میں، لیکن پہلے تمہیں جہنم کا چکر کاٹنا پڑے گا. تو اللہ کا مطالبہ کیا بھی نفس مطمئنہ لے کے آؤ. یہ نفس مطمئنہ کیا مطلب کہ براہ راست سیدھا جنت میں اللہ داخل فرمائے گا، جہنم دکھائے بغیر، جہنم میں داخل کیے بغیر. یہ نفس مطمئنہ کا مطالبہ اور اس پر اللہ کا وعدہ ہے. اب نفس مطمئنہ کیسے حاصل ہو اس کو اللہ نے خود بیان فرمایا کہ فادخلی فی عبادی، کہ اگر نفس مطمئنہ چاہیے تو میرے بندوں میں بن جاؤ، میرے بندوں میں آ جاؤ، میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ، میرے بندوں کے ساتھ بیٹھ جاؤ، میرے بندوں کی صحبت اختیار کر لو. مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں بندوں سے کیا مراد فرمایا؟ یہاں بندوں سے مراد صالحین ہے، جنہیں ہم اپنے الفاظ میں ولی اللہ کہتے ہیں، اپنے الفاظ میں ہم انہیں اولیاء اللہ کہتے ہیں. تو گویا اللہ یہ کہہ رہے ہیں کہ نفس مطمئنہ چاہیے
تو صالحین کی صحبت میں آ جاؤ، اولیاء کی صحبت میں آ جاؤ، تو ان کی صحبت سے اللہ تمہیں نفس مطمئنہ عطا فرما کر بغیر جہنم میں داخل کیے سیدھا جنت میں داخل کر دے گا۔ اب یہ صالحین کی صحبت کتنی بڑی چیز ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے کہ اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں نفس مطمئنہ کا، کہ تو میرے نفس کو نفس مطمئنہ بنا دے۔ علم کی دعا ہے۔ تو یہ نفس مطمئنہ کو حاصل کرنے کے لیے حضور کی یہ دعا ہی کافی ہے کہ جس چیز کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم طلب فرما رہے، جس کی دعا اللہ کے جل شانہ سے حضور مانگ رہے، جس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے کی حضور نبی کریم علیہ السلام خواہش ظاہر فرما رہے، تو بھئی وہ صفت اور وہ مقام معمولی نہیں ہوگا۔ قرآن کھولو سورہ نحل میں حضرت سلیمان علیہ السلام کی کیا دعا ہے؟ وَأَدْخِلْنِي بِرَحْمَتِكَ فِي عِبَادِكَ الصَّالِحِينَ۔ سلیمان علیہ السلام نبی ہیں، وہ دعا کر رہے ہیں، اے اللہ میری دعا ہے اپنے رحمت کے صدقے اپنے صالحین بندوں میں مجھے شامل فرما۔ حالانکہ نبی پیدائشی صالح ہوتا ہے، نبی پیدائشی صالح ہوتا ہے، تو پیدائشی اللہ اس کو نفس مطمئنہ عطا فرما دیتے ہیں کہ نبی سے نبوت کے اعلان سے پہلے اور نبوت کے اعلان کے بعد نہ صغیرہ گناہ ہوتا ہے نہ کبیرہ گناہ ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود نفس مطمئنہ اور صالحین کا مقام بتا رہا ہوں کہ انبیاء نے دعا فرمائی۔ سورہ یوسف اٹھا لو، حضرت یوسف علیہ السلام کیا فرما رہے؟ وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اے اللہ مجھے صالحین کے ساتھ ہمیشہ رکھ، مجھے صالحین کے ساتھ جوڑے رکھ۔ تو یہ صالحین کا کتنا بڑا مقام ہے، اور اس سے بڑھ کر اللہ کیا کہہ رہے ہیں کہ اے میرے بندو، اگر تم جنت میں داخل ہونا چاہتے ہو بغیر حساب کتاب کے یا معمولی سے حساب کے، سرسری حساب کے، کہ جس کے بعد میں تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دوں، تو اس سے پہلے تمہیں کیا کرنا پڑے گا؟ اللہ فرما رہے ہیں فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، تمہیں صالح بننا پڑے گا۔ تو صالح بننا جنت میں داخلے سے پہلے اللہ نے شرط لگائی ہے کہ بغیر حساب کتاب کے اور معمولی سے حساب کے ساتھ جنت میں داخل ہوئے بغیر، جہنم میں داخل ہوئے بغیر سیدھا جنت میں جانا ہے۔ تو اللہ نے فیصلہ یہ فرمایا کہ صالحین میں آ جاؤ، صالحین میں آ جاؤ۔ اب نفس مطمئنہ بنے گا کیسے؟ جیسے میں عرض کر چکا، نفس مطمئنہ بنانا ہے۔ نفس مطمئنہ کا دوسرا نام کیا ہے بھی؟ صالح بننا ہے، صالح۔ تو اس کے لیے اللہ نے کیا شرط لگائی؟ فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، کہ میرے صالحین بندوں میں آ جاؤ، میرے نیک بندوں کے ساتھ جڑ جاؤ، میرے اولیاء کے ساتھ جڑ جاؤ، میرے ولیوں کے ساتھ جڑ جاؤ، کہ ان کی صحبت سے، کیونکہ ان کو نفس مطمئنہ میں عطا کر چکا، ان کی صحبت میں آؤ گے تو ان کی صحبت میں رہنے کی وجہ سے تمہارا نفس بھی مطمئنہ ہو جائے گا، اور جنت میں داخل ہونے سے پہلے جو میری شرط ہے وہ شرط پوری ہو جائے گی۔ جب تم شرط پوری کر دو گے تو میں اپنا وعدہ بھی پورا کر دوں گا کہ جہنم کو دیکھے بغیر تمہیں جنت میں داخل کر دوں گا۔ تو اس لیے فرمایا کہ علماء کی، اولیاء کی، صالحین کی صحبت بڑی ضروری۔ اور فَادْخُلِي فِي عِبَادِي، اس آیت میں اللہ اولیاء کا کام بتا رہے ہیں۔ میں نے جیسے پیچھے عرض کیا تھا کہ اولیاء کے بارے میں 3 باتیں یاد رکھنی ہے۔ ایک معیار اولیاء، کہ ہم کسے ولی کہیں، وہ میں پیچھے جو میں عرض کر چکا۔ پھر میں نے کہا تھا بھی کام اولیاء، کہ ولی کا کام کیا ہے، کہ ولی کرتا کیا ہے، ولی سے اللہ کیا کام لیتے ہیں، آج وہ عرض کرنا ہے۔ تو اللہ ولی کا کام بتا رہے ہیں کہ میرے اولیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ یہ میرے بندوں کو میرے قریب کر کے، ان کے نفس کو مطمئنہ کر کے، ان کو بھی اپنی جماعت یعنی صالحین میں داخل فرماتے ہیں۔ یہ اولیاء کا کام ہے۔ لیکن اولیاء کس کی جمع ہے جی؟ ولی کی۔ ولی کے کئی معنی ہے عربی میں، دوست معنی بھی ہے، محب معنی بھی ہے، محبوب معنی بھی ہے، قریب کرنا معنی بھی ہے۔ اگر انسانیت میں دیکھا جائے، انسانیت میں ولی بمانے قریب کے، ولی بمانے قریب کے، تو اس کائنات میں سب سے بڑے ولی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ولی کس معنی میں؟ اللہ کے قریب ہونے میں، کہ حضور سے بڑھ کر کسی کا قرب اللہ کے ہاں نہیں ہے۔ پھر حضور کے وسیلے سے اللہ نے صحابہ کو اولیاء کی صف میں داخل فرمایا کہ صحابہ کو اللہ کا قرب نصیب ہوا۔ پھر صحابہ کی برکت سے
تابعین کو اللہ نے ولایت عطا فرمائی کہ ان کو اللہ کا قرب نصیب ہوا. پھر تابعین کی وجہ سے، تابعین کی صحبت سے اللہ نے تبع تابعین کو اپنی ولایت یعنی اپنا قرب نصیب فرمایا. اسی طرح بعد میں آنے والوں نے پہلے اولیاء اور صالحین کی صحبت اختیار کی تو جو جو صحبت اختیار کرتے گئے وہ اللہ کے قریب ہوتے گئے، اللہ کے ولی بنتے گئے اور صالحین میں داخل ہوتے گئے. تو ولی کا کام کیا ہے بھائی؟ اللہ کے قریب کرنا. صالحین کا کام کیا ہے بھائی؟ اللہ کے قریب کرنا، لوگوں کے نفس پر محنت کرنا، ان کی اصلاح کرنا کہ ان کا نفس امارہ نہ رہے، نفس لوامہ نہ رہے، بلکہ کیا بن جائے؟ نفس مطمئنہ بن جائے، تاکہ یہ سیدھا جنت میں داخل ہو جائے. اس کو قرآن نے تزکیہ کہا ہے. کیا کہا ہے جس کو؟ قرآن نے تزکیہ. اور تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے اندر باہر سے پاک کرنا. جیسے دیکھو، جسمانی بیماری کا علاج اس کے لیے کون ہے؟ ڈاکٹر ہے یا حکیم ہے، جسمانی علاج. اسی طرح انسان کے روحانی مرض بھی ہیں، جیسے جسمانی مرض روحانی مرض بھی ہیں. روحانی مرض کیا مطلب؟ بغض، حسد، کینہ، نفرت، جھوٹ، بددیانتی، دو نمبری، گالی گلوچ اور فراڈ، یہ اندر کی بیماریاں ہیں. اللہ اس کے رسول کی نافرمانی، یعنی جتنے گناہ، یہ بیماری ہے روحانی. اس روحانی بیماری کے ڈاکٹر کو کیا کہتے ہیں؟ ولی. اور قرآن کہتا ہے کہ جو اس طرح علاج کرے، اس علاج کو قرآن نے کیا لفظ دیا؟ تزکیہ، کہ ظاہر اور باطن کو پاک کرنا. اور ظاہر اور باطن کے پاک کرنے کا نام تزکیہ. اور یہ تزکیہ مقصد نبوت ہے. نبی جس کام کے لیے آتے تھے ان کاموں میں سے ایک کام یہ بھی ہوتا تھا کہ نبی انسانوں کا تزکیہ یعنی اندر باہر سے پاک صاف کر کے اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتے تھے. اٹھاؤ قرآن، اللہ کیا فرما رہا ہے قرآن میں؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم. یہاں 4 کام نبی کے بتائے ہیں. پہلا کام کہ یہ اللہ کی آیتیں سنائے گا یعنی قرآن. دوسرا کام کہ یہ علم اور قرآن اور سنت سکھائے گا، قرآن اور سنت. 3. چوتھا کام کہ میرا نبی اس لیے آیا کہ تمہیں اندر باہر سے پاک کر کے میرے پاس بھیجے، جس کو تزکیہ کہا جاتا ہے. یہ تزکیہ کہا جاتا ہے. حدیث میں اس کو کیا کہا ہے؟ مسلم شریف کی حدیث ہے، مشہور حدیث جسے ہم حدیث جبرائیل کہتے ہیں. حدیث میں اس تزکیہ کا نام رکھا ہے احسان. حضور نبی کریم علیہ السلام تشریف فرما، لمبی حدیث ہے، مختصر کر رہا ہوں. تو حضرت جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم تشریف ہے، اللہ کے نبی کے ساتھ بیٹھ گئے. آتا ہے کہ اپنے گھٹنوں کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنوں کے ساتھ ملا دیا، بالکل یوں جڑ کر قریب ہو کر بیٹھ گئے. اور ایک روایت یوں آتی ہے کہ بھی اللہ کے نبی کے گھٹنوں پر اپنے ہاتھوں کو رکھ لیا. جبرائیل صلی اللہ علیہ وسلم انسانی شکل میں آئے، بڑے سوال کیے. ان میں سے ایک سوال یہ تھا، فرمایا یا رسول اللہ مل احسان، یہ احسان کیا چیز ہے؟ حضور نبی کریم علیہ السلام ارشاد فرمائے ان تعبد اللہ کأنہ تراک کأنک تراہ فإن لم تراہ فإنہ یراک. فرمائے احسان یہ ہے کہ تیری یہ کیفیت بن جائے ہر وقت ہر لحظہ، اٹھتے بیٹھتے جاگتے چلتے پھرتے عبادت کے بغیر تیرا یہ جو ہے وہ طبیعت اور مزاج بن جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں. فرمایا اگر یہ مزاج تیرا نہیں بن سکتا تو پھر یہ مزاج بنا لے، یہ اپنی سوچ اور طبیعت بنا لے کہ میں ہر وقت اللہ کی نگاہوں میں ہوں، کہ ہر وقت اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. تو جب انسان کی یہ کیفیت بن جائے کہ بھی مجھے اللہ دیکھ رہا ہے، بتاؤ کہیں گناہ کرے گا؟ ایک پیر صاحب نے مریدین کا امتحان لینے کے لیے کہا کہ بھی یہ مرغیاں لے جاؤ اور جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھے وہاں اس کو ذبح کر کے آنا. تربیت کر رہے تھے تو 10 چلے گئے، 10 میں سے 9 ذبح کر کے آگے ایک زندہ واپس لے آیا. جی تو نے کہاں ذبح کی؟ جی میں نے کمرے میں جا کے. تو نے کہا جی میں نے کچن میں جا کے. تو نے کہا کہ جی میں نے پہاڑ میں. تو نے کہا کہ جی میں نے غار میں. مختلف بتائے کہ میں کہتا ہوں مجھے کوئی دیکھے نہ میں چھپ کے کر لوں. اچھا بھی تو زندہ کیوں لے کے آیا؟ کہ حضرت جہاں بھی گیا ہوں جہاں بھی چھپا ہوں انسانی نگاہ تو میرے اوپر نہیں تھی، لیکن انسانوں کے رب اللہ کی نگاہ مجھ پر تھی کہ مجھے اللہ دیکھ رہا ہے. اس کیفیت کا نام کیا ہے حدیث میں؟ احسان. قرآن کہتا ہے اس کو تزکیہ، اور حضور نے کیا ارشاد فرمایا؟ احسان فرمایا. اب یہ تزکیہ کتنا ضروری ہے، اندر باہر سے اپنے آپ کو پاک کرنا کتنا ضروری ہے. اٹھاؤ 30واں سپارہ سورہ شمس
اللہ نے 8 قسمیں اٹھائی ہیں، والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها والليل اذا يغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها فالهمها فجورها وتقواها۔ اللہ نے 8 قسمیں اٹھانے کے بعد فرمایا قد افلح من زکاها وقد خاب من دساها۔ فرمایا مجھے قسم ہے سورج کی اور اس کے روشن ہونے کی، مجھے قسم ہے چاند کی اور اس کے بعد میں آنے کی، مجھے قسم ہے دن کی جب وہ چھا جائے، مجھے قسم ہے رات کی جب وہ اندھیرا لے آئے، مجھے قسم ہے آسمان کی اور اس کے بنانے والوں کی، مجھے قسم ہے زمین کی اور اس کے بچھ جانے کی، مجھے قسم ہے نفس کی اور اس کے بنانے والے کی، مجھے قسم ہے کہ نیک اور برے نفس کی۔ فرمایا سنو، کامیاب ہوا وہ شخص جس نے اپنا نفس پاک کر لیا، اندر باہر سے اپنے آپ کو پاک کر لیا، اور نامراد اور برباد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنا نفس گندا کر لیا۔ تو اللہ کو مطلوب ہے تزکیہ نفس، اپنے آپ کو پاک کرنا اندر باہر سے۔ اللہ کو یہ مطلوب ہے کہ جس پہ اللہ 8 قسمیں اٹھا رہا ہے، کتنا اہم کام ہوگا، کتنا بڑا کام ہوگا کہ اپنے آپ کو پاک کرو اندر باہر سے۔ اچھا، صوفیاء نے اور اولیاء نے اس کا نام رکھ دیا ہے تصوف۔ کیا نام رکھا ہے جی؟ قرآن نے اس کا کیا نام دیا؟ حضور نے کیا نام دیا؟ اور بزرگوں نے کیا نام دے دیا؟ تصوف۔ مطلب تینوں کا ایک ہی ہے، الفاظ اگرچہ مختلف ہیں، مطلب ایک ہی ہے۔ سمجھ آئی میری بھائی؟ مطلب ایک ہے، الفاظ اگرچہ مختلف ہیں، اور نام نہاد جاہل ترین لوگ، قرآن اور حدیث سے ناآشنا لوگ، اور جو گھر میں اردو کی کتابیں پڑھ کر اپنے آپ کو شیخ الحدیث بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو شیخ التفسیر بنا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو سب سے بڑا موحد اور متبع سنت بنا کر کہہ دیتے ہیں کہ بھی میرا کسی فرقے سے تعلق نہیں، میں کسی فرقے کو نہیں مانتا، میں صرف ایک مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، میں تیسری چیز نہیں مانتا۔ اس جیسا جاہل آدمی اس دنیا میں نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھنا، کہ جو بغیر کسی کی رہنمائی کے، بغیر کسی کے استاد کے، بغیر کسی پڑھائے کے، بغیر کسی سکھائے والے کے، خود سیکھ کر، خود پڑھ کر اور خود ہی استاد بن کر اگر قرآن حدیث کے بارے میں یہ اعلان کرے گا کہ میں کسی کو نہیں مانتا، میں صرف اور قرآن و حدیث کو مانتا ہوں، سمجھ لو کہ یہ ایک نیا فتنہ مارکیٹ میں آ چکا ہے۔ سب سے بڑا فتنہ یہی ہے، جو یہ کہتا ہے میں کسی کو نہیں مانتا، میں صرف قرآن حدیث کو مانتا ہوں، جو کسی کی نہیں مانتا۔ اب اس جیسے لوگ کیا کہتے ہیں، لو جی یہ تصوف، یہ صوفیاء، یہ تو قرآن اور حدیث کے خلاف ہیں، ہم کتابوں کے ماننے والے ہیں، صوفیاء کے ماننے والے نہیں، ہمیں دین قرآن حدیث نے دیا ہے، صوفیوں نے نہیں، بلکہ صوفیوں نے تو دین برباد کیا ہے۔ یہ تصوف، یہ کہتے ہیں یہ تصوف تو ہے ہی قرآن حدیث کے خلاف۔ آپ نے جملہ سنا ہوگا نا، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم، اور دسو تے صحیح، بڑے سادے ہو سارے ہی، نہ میں وابی نہ میں بابی، میں مسلم علمی کتابی۔ یہ جملہ کیا مطلب؟ یعنی جتنے بھی اولیاء گزرے ہیں سب پر اس ایک جملے میں چھری چلا رہا ہے کہ یہ سارے بے دین ہیں، ان سارے لوگوں نے دین کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے۔ اس جملے کا یہ مطلب ہے، ذہن میں رکھنا۔ کیوں جی؟ یہ تصوف کہاں سے نکالا ہوا ہے؟ اچھا پھر اعتراض کیا ہے بھی تصوف کا لفظ قرآن میں کدھر ہے، تصوف کا لفظ حدیث میں کدھر ہے، دکھاؤ ہمیں۔ تو بھئی ہم نے کب کہا ہے کہ ہر چیز قرآن میں موجود ہے، ہر چیز حدیث میں موجود ہے؟ ہم نے کب دعویٰ کیا ہے؟ قرآن و حدیث ایک اصول دیتا ہے، پھر اصول کے تحت اللہ مسائل، علماء مسائل نکالتے ہیں۔ ہر چیز کا ذکر قرآن میں نہیں ہے وضاحت کے طور پر۔ پھر ہم ان سے الزامی جواب دیتے ہیں کہ بھی آپ کون ہیں؟ کہا جی میں انجینئر ہوں۔ کبھی کہاں لکھا ہوا ہے قرآن میں انجینئر؟ قرآن میں لکھا ہوا انجینئر، لفظ انجینئر حدیث میں لکھا ہوا ہے، لفظ ڈاکٹر، لفظ حکیم، لفظ وزیر اعظم، لفظ صدر، لفظ سیاستدان، لفظ سائنسدان، یعنی لفظ چودھری، لفظ بٹ، لفظ چاٹ، لفظ لٹ، جٹ مٹ چھٹ پٹھان، یہ لفظ ہیں قرآن حدیث میں۔ تو پھر ان پہ بھی چھری پھیرو، پھر اپنے آپ کو نہ کہو نا بھائی کہ میں انجینئر ہوں، بلکہ اپنے کو کیا کہو، میں مسلمان ہوں۔ نام کیا ہے جی؟ محمد علی، قرآن میں لکھا محمد علی نام رکھو، بولو بھائی۔ نام کیا بھی؟ جاوید غامدی، قرآن میں لکھا ہوا ہے جاوید غامدی نام رکھو، تو پھر تیرا نام ہی قرآن حدیث کے خلاف ہے۔
بولو بھائی، یہ تو قرآن، تیرا نام ہی قرآن حدیث کے خلاف ہے نا. تو یہ یوں دھوکے دیتے ہیں مسلمان کو. کبھی کہاں لکھا ہوا ہے تصوف؟ اچھا بھائی ہم تصوف کا نام ختم کر دیتے ہیں. جس کو قرآن نے تزکیہ کہا ہے، جس کو حدیث میں حضور نے احسان کہا ہے، اب بتاؤ وہ حاصل کیسے ہوگا؟ اللہ نے حکم دیا کہ نہیں حکم دیا کہ بھئی اپنے آپ کو پاک کرو؟ اب وہ کہاں سے کرو گے؟ جو خود پاک ہوگا تو کسی کو پاک کرے گا نا بھائی. جو خود ماہر ہوگا تو کسی کی اصلاح کرے گا نا بھائی. جو خود کاریگر ہوگا تو کسی کو سکھائے گا نا بھائی. تو ہم کہتے ہیں دین کے کاریگر، نفس کو پاک کرنے والے کون ہیں؟ اولیاء. اولیاء ہیں، صالحین ہیں، جن کا کام ہے نفس کی پاکیزگی کرنا. یہ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام سے چلا آ رہا نیا کام نہیں ہے، کوئی نیا کام نہیں ہے یہ. حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی لوگوں کی اصلاح فرمایا کرتے تھے، لوگوں کی تربیت کیا کرتے تھے. صحابہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے، تابعین لوگوں کی تربیت کرتے تھے، اولیاء اللہ لوگوں کی تربیت کرتے تھے، اہل بیت لوگوں کی تربیت کرتے تھے. اس تربیت کو قرآن نے تزکیہ، حضور نے احسان. ہمارے اولیاء کا نام تصوف رکھ دیا. نکال دو تصوف کا نام، ہم نہیں کہتے بھی تصوف نام لو، کوئی اور نام رکھ لو، لیکن کام تو کرنا ہے کہ نہیں کرنا بھائی؟ اب ایک آدمی کہے کہ لفظ ڈاکٹر یا ڈاکٹری قرآن حدیث میں نہیں ہے تو کیا کرے؟ ڈاکٹری چھوڑ دے؟ بولو بھائی، حکمت کہاں قرآن میں ہے، کہاں حدیث میں ہے؟ تو کیا کرے؟ حکیم بننا چھوڑ دے؟ اچھا بھائی ان الفاظ کو چھوڑ دو، ہم الفاظ کو چھوڑ دیتے ہیں. بتاؤ بھی ڈاکٹری کرنی کہ نہیں کرنی، حکمت کرنی کہ نہیں کرنی؟ اسی طرح ہم کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے بھی تمہیں تصوف کے لفظ سے چڑ ہے نا، ہم تصوف کا لفظ چھوڑ دیتے ہیں. لیکن جس کا اللہ نے حکم دیا کہ نفس کو پاک کر کے آؤ 8 قسمیں اٹھا کر، اب وہ کون کرے گا؟ یہ ہمارا ان سے سوال ہے. تو ہمارا جواب کیا ہے کہ بھی کون کرے گا؟ اولیاء کریں گے. اب یہاں پر ذہن رکھنا بھائی، کہ اولیاء کا کام میں نے عرض کر دیا کیا کرتے ہیں بھی؟ تزکیہ کرتے ہیں. لیکن کون سا ولی تزکیہ کرے گا؟ آئے تو ہم نے ہر ننگے منگے کو بابا بنایا ہوا ہے. ہر کالا شاہ، چٹا شاہ، کان شاہ، کھوتا شاہ، گھوڑے شاہ کو ہم نے کیا بنایا ہوا ہے؟ ولی بنایا ہوا ہے. کہ جو جتنا ننگا اننا پہنچا ہے، جو جتنا برہنہ ہے نا جی، شلوار سے گیا تو آدھا پہنچا ہوا، شلوار بھی اتری ہوئی تو پورا پہنچا ہوا. ناراض نہیں ہونا میری بات سے. اور جس کا چہرہ نہ حضور کے سنت کے مطابق، جس کا لباس نہ حضور کی سنت کے مطابق، جس کے بال نہ حضور کی سنت کے مطابق، جس کا لباس نہ حضور کی سنت کے مطابق، جس کا اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا نہ حضور کی سنت کے مطابق، یہ ولی نہیں ہے، یہ ولا ہے، یہ چیلا ہے شیطان کا. اللہ کی قسم اس سے اپنے آپ کو بچاؤ، ایمان بھی بچاؤ، آخرت بھی بچاؤ. ولی ہوئی گا وہ، ولی وہی ہوگا جو سنت کا پابند ہوگا، جو شریعت کا پابند ہوگا، کہ جس کے وجود سے اللہ کے حکم اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے ٹپک رہے ہوں. یہ ولی ہے. ولی کے سینگ نہیں ہوتے، نہ ولی کی دم ہوتی ہے، نہ ولی کے پر ہوتے ہیں، نہ ولی آسمان میں اڑ رہا ہوتا ہے، نہ ولی زمین میں ہوتے لگا رہا ہوتا ہے. جس کی زندگی میں حضور کی سنت، میرے اللہ کا حکم موجود، اللہ کی قسم آنکھ بند کر کے کہہ دو اللہ کا ولی ہے. حکیم الامت مجدد دین ملت اشرف علی تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے، انہوں نے اپنی کتاب میں حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ لکھا ہے. بایزید بسطامی کا اصل نام طیفور ہے بھائی. کیا نام ہے؟ طیفور. ان کو سلطان الاولیاء کا لقب دیا گیا ہے کہ یہ اولیاء کے سلطان ہیں، بادشاہ ہیں. اور یہاں پر ایک اور جہالت سن لو کہ دیکھو بھی کیسا ولی ہے کہ یزید کے نام پہ نام رکھا ہوا ہے. یہ ولی ہوتا ہے جو یزید کے نام پہ نام رکھے. اچھا بھی یزید کے لفظ میں برائی ہے کہ یزید کی شخصیت میں برائی ہے؟ لفظ کا کیا قصور ہے؟ لفظ کا تو کوئی قصور نہیں نا. اگر کوئی اپنا نام یزید رکھ لیتا ہے تو کیا یزید نام رکھنے سے وہ جہنمی ہو گیا؟ میں تائید نہیں کر رہا یزید کی، نہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نام رکھو. یہ بازین میں رکھنا ایک اصول سمجھا رہا ہوں کہ تعصب کی اینک ان لوگوں کے دماغ پہ چڑھی ہوئی ہے، ہمارے دماغ پر نہ آئے کہ لفظ یزید میں کوئی قباحت نہیں، کوئی برائی نہیں ہے. اگر کوئی یزید نام رکھ لیتا ہے وہ گنہگار نہیں ہوتا، نہ جہنمی ہوتا ہے. اگر یزید نام رکھنا یزید کی شخصیت کی وجہ سے برا ہے تو میرا سوال ہے ان جاہلوں سے،
حضرت علی المرتضیٰ کو قتل کرنے والا کون تھا؟ اس کا نام کیا ہے بتاؤ؟ عبد الرحمن اس کا نام ہے، جو حضرت علی المرتضیٰ کا قاتل ہے، کہ وہ قاتل جس کے بارے میں حضور نے علی سے کہا تھا اے علی، پہلی امتوں میں سب سے بڑا بدبخت وہ گزرا تھا جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کو قتل کیا تھا، اور میری امت میں سب سے بڑا بدبخت وہ ہوگا اے علی جو تجھے قتل کرے گا۔ تو حضور کیا کہہ رہے ہیں؟ کائنات کا سب سے بدترین بدبخت ترین آدمی، اس کا نام کیا ہے؟ تو پھر کیا کریں؟ اب عبد الرحمن نام رکھنا چھوڑ دیں؟ پھر اب عبد الرحمن نام بھی رکھنا چھوڑ دینا چاہیے نا بھائی۔ یہ میں انجینئر محمد علی مرزا کو جواب دے رہا ہوں بھائی، اس نے بڑا طنز کیا ہے بایزید بستامی رحمت اللہ کے نام پہ کہ کدا پتر ہے یہ یزید دا پتر، تیرے پیو دا کی نہ ہے؟ جو میرے پیو دا نہ یزید ہے۔ طنز کیا اس بدبخت نے۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر یزید نام رکھنا ناجائز ہے تو پھر عبد الرحمن نام رکھنا ڈبل ناجائز ہے، کہ یزید کو کہتے ہیں یہ حسین کے قتل میں شامل تھا یا نہیں تھی وہ بعد کی بات ہے، لیکن عبد الرحمن نے تو قتل کیا تھا، خود مارنے والا تھا، تو پھر عبد الرحمن نام رکھنا بھی حرام ہونا چاہیے۔ حرام ہے کہ لفظ عبداللہ میں اور عبد الرحمن میں کوئی قباحت نہیں، جس کا ہے وہ بدبخت ہے، لیکن جو نام رکھے گا وہ نام رکھنے سے بدبخت نہیں ہوگا۔ عبداللہ نام کیسا ہے بھائی؟ حضور نے کیا ارشاد فرمایا کہ اللہ کو دو نام بڑے محبوب ہیں، کون کون سے؟ عبداللہ اور عبد الرحمن، یہ دو نام بڑے محبوب ہیں۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں جو رئیس المنافقین تھا، منافقین کا سردار تھا، وہ کون تھا؟ تو اب کیا کریں؟ عبداللہ نام رکھنا چھوڑ دیں؟ بولو، عبداللہ نام نہ رکھیں، پھر رئیس المنافقین ہے۔ حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو 1 مہینے تک تڑپانے والا آدمی ہے یہ، میرے نبی کے دن رات 1 مہینہ ان کو بے قرار رکھا ہے اس بدبخت نے۔ اما عائشہ پر جب بدکاری کا الزام لگایا تھا سب سے آگے یہ بدبخت تھا۔ اور منافقین کے بارے میں اللہ قرآن میں کیا کہہ رہا ہے؟ سب سے جہنم کے نیچے طبقے میں جہاں سے عذاب شروع ہوتا ہے، اس کا نام کیا ہے؟ عبداللہ نام ہے اس کا نا بھائی، تو عبداللہ نام رکھنا چھوڑ دیں۔ تو اسے بتا رہا ہوں کہ نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے، ہمارا اعتراض شخصیت پر ہے، نام پر نہیں ہے۔ تو بایزید نام رکھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اتنی بات سمجھ آ گئی جی؟ اب آگے چلتے۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ جس علاقے میں تھے بستام، اس علاقے کے دائیں بائیں جو قریب کا علاقہ تھا، تو وہاں پتہ چلا کہ یہاں کے بہت بڑا اللہ کا ولی آیا ہوا ہے، بہت بڑی بزرگ ہستی ہے، بہت بڑی پہنچی سرکار ہے، تو لہذا چلو اس سے ملنے کے لیے چلتے ہیں۔ تو بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ نے اپنے مریدین کو ساتھ لیا اور ان حضرت کی زیارت کے لیے چلے گئے۔ تو اس سے یہ بات ثابت ہو رہی ہے کہ علماء کی صحبت میں جانا چاہیے، اولیاء کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، صالحین کی زیارت کے لیے جانا چاہیے، ان کی صحبت سے بھی اللہ نوازتے ہیں۔ تو چلے گئے، جب چلے گئے اس ولی کے پاس جو نام نہاد ولی تھا، اس کے قریب پہنچے تو اس کو دیکھا کہ اس نے تھوک پھینکی نا، جیسے عام طور پہ ہم تھوک دیتے، اس نے تھوک پھینکی۔ بایزید بستامی رحمت اللہ علیہ وہیں چپ کر کے واپس آ گئے، مریدین کو بھی ساتھ لے لیا، چلو بھی واپس چلتے، وہیں سے واپس ہو گئے۔ جب اپنے گھر پہنچے مریدین نے پوچھا حضرت کیا ہوا؟ پہلے تو بڑے فرحت میں، جوش میں اور شوق میں جا رہے تھے دیدار کے لیے اور زیارت کرنے کے لیے، پھر ایک دم آپ کا پروگرام بدلا اور چپ چپ کر بغیر کسی کو کچھ کہے آپ واپس تشریف لائے، کیوں؟ سنو غور سے، ولی کسے کہتے ہیں؟ فرمایا کہ جس کو میں سن کر گیا تھا کہ یہ اللہ کا ولی ہے، میں قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ اللہ کا ولی نہیں ہو سکتا۔ کہ حضرت اتنا بڑا دعویٰ آپ کیوں کر رہے ہیں؟ کہ دعویٰ اس لیے کر رہا ہوں کہ ہو ولی اور میرے نبی کی سنت کے خلاف کام کرے، یہ نہیں ہو سکتا۔ ولی وہی ہوگا جو حضور کی سنت پر چلے گا۔ کہ ہوا کیا ہے؟ کہ اس نے جب تھوکا تو اس نے یہ نہیں دیکھا کہ میں کدھر تھوک رہا ہوں، تو اس کا منہ قبلے کی طرف تھا، قبلے کی طرف منہ کر کے اس شخصیت نے تھوکا ہے جو میرے نبی کی سنت کے خلاف ہے۔ جو اتنی سنت کا اہتمام نہیں کر سکتا وہ ولی بھی نہیں ہو سکتا۔ تو یہ ولایت کی نشانی ہے کہ اس کا کوئی عمل سنت کے خلاف نہیں ہوگا۔ جو سنت کے خلاف چلے گا وہ ولی نہیں ہے، وہ کیا ہے بھائی؟ شیطان کا چیلا ہے۔ یہ معیار بتا رہا ہوں
کہ ولی کا کام کیا ہوتا ہے. ولی قرآن اور حدیث کے خلاف چلتا ہی نہیں ہے. بایزید بستامی فرماتے ہیں کہ ولی وہ ہوگا کہ جس کے ایک ہاتھ میں قرآن اور ایک ہاتھ میں حضور کی سنت ہو, اس پر گزار رہا ہو اپنی زندگی, اس کو ولی کہنے میں کوئی شک نہیں ہے. تھانی صاحب رحمت اللہ لکھا, جنید بغدادی کے پاس ایک آدمی, جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی 10 سال رہا ان کی خدمت میں. کتنا بھائی؟ 10 سال ان کی خدمت میں رہا. 10 سال کے بعد منہ اٹھا کے جانے لگا. حضرت نے روک لیا, کبھی کدھر جا رہے ہو؟ کہ حضرت میں نے آپ کا بڑا چرچا سنا تھا, بڑا آپ کا نام سنا تھا کہ بڑے اللہ کے ولی ہیں, صالحین میں بڑا مقام ہے, اولیاء میں بڑا مقام ہے, تو میں آپ سے فیض لینے کے لیے آیا تھا کہ میں آپ سے کچھ فیض حاصل کر سکوں. تو کیا ہوا, کوئی فیض ملا؟ کہا نہیں جی مجھے تو کوئی فیض نہیں ملا. کیوں فیض نہیں ملا؟ کہ 10 سال میں نے کوئی آپ کی کرامت ہی نہیں دیکھی. 10 سال آپ کے صحبت میں رہا ہوں, میں نے کوئی کرامت نہیں دیکھی. تو جو صاحب کرامت نہ ہو وہ ولی کیسے ہو سکتا ہے؟ تو جنید بغدادی رحمۃ اللہ غصہ آ گیا, چہرہ سرخ ہو گیا غصے سے. کہا اچھا یہ بتا, تو 10 سال میرے پاس میرا کوئی لمحہ حضور کی سنت کے خلاف نہیں چل رہا. دیکھو کرامت کا ظاہر ہونا نہ ولی کے ولایت کی دلیل نہیں, کہ جب تک کوئی ولی کرامت ظاہر نہیں کرے گا وہ ولی نہیں ہوگا. نہیں, وہ اللہ ہے. جب ولی کی عزت اور عظمت کو لوگوں پر بٹھانا چاہے اس کے ہاتھ سے کوئی کرامت ظاہر کر دے, یہ اللہ کا کام ہے, ولی کا کام نہیں, ولی کا اختیار نہیں ہے. تو اس لیے کرامت وہ ولی ہونے کے لیے دلیل نہیں ہے. اور ایک موقع پہ یوں فرمایا تھا کہ تو مجھے ولی تب مانتا کہ میں ہوا میں اڑتا, میں یہ کچی زمین پہ غوطہ لگا دیتا, تب تو مجھے ولی مانتا. فرمایا سنو, جو یہ کام کرتا ہے کہ ہواؤں میں اڑ رہا, زمین پہ غوطے لگا رہا اور سمندروں پہ چل رہا ہے, تو یہ ہے حضور کی سنت کے خلاف. تو سن لو, یہ ولی نہیں, یہ مداری ہے, یہ شعبدہ باز ہے, یہ جادوگر ہے, یہ ساحر ہے, یہ ولی نہیں ہو سکتا. اس کا نام تھا ملا دو پیازا. تو ہندو ہمیشہ کوشش کرتا تھا کسی نہ کسی طریقے سے بادشاہ کو متاثر کرنے کے لیے کہ یہ ہماری طرف ہی راغب رہے, ہندوؤں کی طرف راغب رہے, اسلام کی طرف نہ جائے. تو اس نے نا ایک ہندو کو بلایا, پنڈت کو بلایا. کہا جی دیکھو ہمارا مذہب ہندو کتنا حق سچ ہے, کتنا حق سچ ہے. تو دلیل کیا ہے؟ کہ یہ دیکھو, یہ ہمارا پنڈت یعنی ہمارا پوپ پادری, ہمارا بڑا بزرگ, ہمارا بابا, یہ زمین میں غوطے لگاتا ہے, زمین میں غوطے لگاتا ہے. مسلمانوں میں کوئی ہے تو لا کر دکھاؤ. اچھا, بادشاہ بڑا حیران ہوا, کہا لگاؤ غوطہ. تو اس نے ایک جگہ غوطہ لگایا, ادھر سے نکل آیا. اصل میں تھی نظر بندی, جادو تھا. نظر یوں آ رہا تھا کہ اندر جا رہا ہے, تھا اوپر ہی, جس کو آج کل کے الفاظ میں وہ ہیپاٹیزم کہتے ہیں غالباً, ہیپوٹیزم, کہ انسان کا بالکل مائنڈ آف ہو جاتا ہے, کہ جو وہ دیکھنا چاہتا ہے وہ نہیں دیکھ پا رہا ہوتا, جو دوسرا دکھانا چاہ رہا ہے وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. تو اس نے یہ کام کیا ہوا تھا. تو ملا دو پیازا رحمت اللہ نے جب اس کو دیکھا نا, کہا بادشاہ سلام, اس کو پھر کو غوطہ لگائے. غوطہ لگایا ہے تو جہاں غوطہ لگایا نا, لگا یہ کہ بھی زمین کے اندر چلا گیا. ملا دو پیازا نے وہاں پر پاؤں رکھ دیا. وہاں پر کیا رکھ دیا؟ پاؤں رکھ دیا. اب پنڈت صاحب غائب, پنڈت صاحب پھر زمین سے باہر نہیں آ سکا. کہ یہ تمہارا پنڈت ہے, باہر تو آ نہیں سکتا. تو یہ کون لوگ ہیں؟ شعبدہ باز. یہ ولی نہیں ہوتے. ولی وہی ہوگا جس کا کوئی عمل حضور کی سنت کے خلاف نہیں ہوگا. اور جیسے میں نے عرض کیا کہ ہمارا ولی کا معیار کیا بنایا ہوا ہے کہ جو جنہ ننگا انہا پہنچا ہے. جنید بغدادی رحمت اللہ کے پاس شخص ہے, کہنے حضرت فلاں جگہ علاقے میں لوگ بیٹھے ہوں, وہ کہتے ہیں نحن نواصل فلا حاجت لنا الى الصوم ولا الصلاۃ, ہم پہنچی ہوئی سرکار ہیں, ہمیں نماز روزے کی ضرورت نہیں. کہا وہ یہ کہتے. جنید بغدادی نے سے کہا مریدین نے کہ وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم پہنچے ہوئے ہیں, ہمیں کوئی نماز روزے کی ضرورت نہیں. جنید بغدادی فرمایا نعم صدقوا فی الواصل ولکن فی السقر, کہ ٹھیک کہہ رہے ہیں, صحیح کہہ رہے ہیں, وہ پہنچے ہوئے ہیں لیکن جہنم میں. کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟
جہنم۔ پھر فرمایا لو عشت الف عام، کہ اگر اللہ مجھے 1000 سال زندگی دے، ما ترکت من اورادی شیئا الا بعذر شرعی، نماز روزہ تو بڑی دور کی بات، حضور کی سنت اور شریعت پر چلنا تو بڑی دور کی بات، میں اپنا ذکر سبحان اللہ الحمدللہ یہ بھی شرعی عذر کے بغیر نہیں چھوڑوں گا۔ تم نماز کی بات کرتے ہو۔ ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ ہیں کہ نہیں ہیں بھائی، جو نماز مولوی صاحب اسی مکے مدینے پڑھنے ہیں، کہاں پڑھتے ہیں؟ نماز کتوں دی ہوندی ہے؟ وہ کہتے ہیں نماز دل دی ہوندی ہے۔ وہ ایک پیر تھا 2 نمبر، تو وہ کہا کرتا تھا کہ بھی جب تک مجھے کعبہ نظر آئے میری نماز نہیں ہوتی، رہتا پاکستان میں، جب مجھے قبلہ نظر آئے میری نماز نہیں ہوتی۔ تو اس کے مرید اندھے ہوتے ہیں بھی، ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اس کے مرید لے کے پیر صاحب کو گھر، بیٹی سے کہا پیرو مرشد آ رہے نے، رحمت آ رہی ہیں گھر، برکت آ رہی ہیں نے، تو خدمت کرنی ہے، خدمت نہیں کی تھی تو اسی بھسم ہو جاواں گے، اسی غرق ہو جاواں گے، مرشد آ رہے ہیں خدمت کرنی مرشد دی۔ بیٹی سیانی تھی، بیٹی سمجھدار تھی، کہا جی اچھا مرشد صاحب آگے، اب کھانے میں تیاری میں ٹائم لگ رہا ہے، نماز کا وقت آ گیا، تو ابا سے بیٹی نے کہا کہ ابا پیر صاحب کو وضو کریں، نماز کا وقت ہو گیا۔ چپ چپ، خبردار پیر صاحب نے گل نہیں کرنی، پیر صاحب کی نماز اتنے نہیں ہوندی، مکے ہوندی ہے، اور جنی دیر تک پیر صاحب بیت اللہ نظر نہ آئے، بیت اللہ نظر نہ آئے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے، جب تک بیت اللہ نظر نہ آئے پیر صاحب نماز نہیں پڑھتے۔ ٹھیک۔ اب کھانا کھانے کے بعد بچی نے نا سویاں لے کے آئی، سویاں کیا کیا، نیچے چینی رکھ دی، اوپر سویاں رکھ دی، نیچے چینی اوپر سویاں لا کے پیر صاحب کے سامنے رکھ دی۔ پیر صاحب نے جب چمچی اٹھائی تو پھینکی، تو جلال میں آگے مرشد کیا آگے جلال میں آگے کہ تانوں تمیز نہیں، تم کو تمیز نہیں ہے، ادب نہیں ہے، کس نے پکایا ہے، اس میں چینی کدھر ہے؟ اور بیٹی اندر سے لمبا ڈانگ لے کے آ گئی، وہ کہ کھوتی دیا پترا تینوں ایتھوں تھلے چینی نظر نہیں آندی پئی تے تینوں بیت اللہ نظر آ جاندا ہے کہ 2 انچ کے فاصلے سے تمہیں نیچے چینی نظر نہیں آ رہی اور ہزاروں میل دور تمہیں بیت اللہ نظر آ جاتا ہے۔ ان لوگوں نے ہمارا بیڑا غرق کیا ہوا ہے، اور ان لوگوں کی گڈی میں نے اور آپ نے چڑھائی ہوئی ہے کہ وہ کوئی ایسا کرتب کر دیتے ہیں کہ جو میری آپ کے اختیار میں نہیں ہوتا۔ اے پہنچی سرکار، اے پہنچی سرکار، ٹھیک ہے پہنچیا کتنے؟ جنید بغدادی رحمۃ اللہ کا فرمان ہے، میرا نہیں ہے، وہ کہ پہنچے واقعی صحیح کہنے، جہنم میں پہنچے ہوئے۔ اللہ الصمد۔ شیخ المحدثین میں ایک شخص گزرے ہیں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے زمانے کے، جن کا نام سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ ہے۔ سوری سین والا نہیں، انگلش والا سوری نہیں، اچھا ثانا تھا، ثوری 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 عربی میں ثور کہتے ہیں عربی میں بیل کو، بیل۔ میں ولی کی ولایت بتا رہا ہوں کہ ولی کسے کہتے ہیں۔ مسجد سے باہر نکلنے لگے تو نکلنے کا طریقہ کیا ہے، کوئی بھائی بتائے گا؟ الٹا پاؤں باہر کرنا ہے کہ سیدھا؟ بے دہانی میں سیدھا پاؤں باہر ہو گیا، بے دہانی میں سیدھا پاؤں مسجد سے باہر ہو گیا، جو سنت کے خلاف ہے۔ آواز آئی غیب سے، یا ثور، سفیان کو آواز آئی، یا ثور او بیل۔ کیا مطلب؟ کہ تو کسی کارخانے میں پارک میں نہیں جا رہا، نہ تو پارک سے نکل رہا ہے، نہ کسی کمرے سے نکل رہا ہے، تو میرے گھر سے نکل رہا ہے، اور میرے گھر سے نکلنے کا میرے نبی کا طریقہ تجھے نہیں پتا۔ تو ولی وہ ہوتا ہے کہ جو شریعت کے خلاف نہیں چلتا، اگر چل جائے اللہ اس کی اصلاح فرما دیتے۔ تو پوری زندگی پھر کیا کہا، اپنے آپ کو ثور کے ساتھ منسوب کر دیا کہ یہ لفظ کے ذریعے سے اللہ نے مجھے ڈانٹا ہے، یہ لفظ مجھے بڑا محبوب اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا۔ ولی یہ ہوتا ہے۔ زندہ ولی دکھاؤں بھائی؟ اچھی کہنے میں زندہ پیر آئیو تو میں وہاں اپنا زندہ پیر ریمنڈ مرکز چلے جاؤ، وہاں ایک شخص ہے، اس کا نام ہے مولانا نظر الرحمان صاحب دان برکاتہ۔ کون کون جانتا ہے؟ تقریباً 100 کے قریب ان کی عمر ہے، 100 کے قریب عمر ہے، بلکہ شاید اوپر ہو گئی ہو۔ آج بھی وہ آدمی ظہر کے 4 سنتیں آدھے گھنٹے میں پڑھتا ہے، کیونکہ مرکز میں نا جب اذان ہوتی ہے تو اس کے آدھے گھنٹے بعد نماز ہوتی ہے ظہر کی،
تو وہ اذان کے وقت اس مصلی پہ ہوتے ہیں، اذان ختم ہوئی، دعا پڑھی، کھڑے ہو گئے، پورا آدھا گھنٹہ اس کی 4 سنتیں ہیں. تو یہ ولایت کی نشانی نہیں ہے؟ اسی آدھے گھنٹے جو 150 نفل پڑھ لینے ہیں. مولانا طارق جمیل صاحب دامت برکاتہم کے استاد ہیں، وہ فرمانے لگے کہ ایک دفعہ استاد جی کو سنت کی اتباع بتا رہا ہوں. استاد جی کو بڑا سخت بخار ہوا، تو ڈاکٹروں نے کہا کہ ان کو پٹیاں کرو ٹھنڈی، تاکہ بخار ٹمپریچر کم ہو. تو کیا یہ آنکھیں ان کی بند تھی، بے ہوشی، نیم بے ہوشی ان کی کیفیت تھی. تو ان کا جو سیدھا ہاتھ تھا دیوار کی طرف تھا، الٹا ہاتھ باہر تھا، الٹا ہاتھ باہر تھا. تو طلباء نے بے خیالی میں جلدی جلدی سے کپڑا گیلا کیا، الٹے ہاتھ پہ رکھنا چاہا کہ یہاں سے میں شروع کروں نا، ٹھنڈا پانی جو پٹی ہے یہاں پر رکھوں. تو یہاں پر رکھنے کے لیے رکھنے لگے تو نظرمان صاحب بے ہوشی، نیم بے ہوشی میں یہ ہاتھ بند کر دیا، یہ ہاتھ بند کر دیا، اور سیدھا ہاتھ جو تھا یوں اپنے جسم پہ مارنے لگے. کیا مطلب؟ کہ سیدھے ہاتھ پہ رکھ، حضور کی سنت ہے، سیدھے ہاتھ پہ رکھ، حضور کی سنت. وہ سانجین تک وہ 3 گز سنگ نظر نہ ویسی کہنے ولی نہیں ہے گا. جو حضور فنا فر رسول ہو گیا، اس سے بڑھ کر کوئی دلیل نہیں ہے ولی ہونے کی. ایک اللہ والے موت کا وقت رونے لگے، سنت کی اتباع بتا رہا ہوں، موت کا وقت رونے لگے. قصد کیا ہوا، کیوں رو رہے ہیں؟ کہ پوری زندگی اللہ کی توفیق سے اور اللہ کا شکر ادا کر رہا ہوں، ایک عمل بھی حضور کی سنت کے خلاف نہیں ہوا. کہ پھر رو کس بات پہ رہے ہو؟ کہ اس بات پہ رو رہا ہوں کہ ایک سنت مجھ سے آج چھوٹ رہی ہے. وہ کون سی سنت کہ جس پہ رو رہے ہو؟ سنو بھی غور سے. فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ آپ نے اپنے نواسوں کو اپنے کندھوں پر بٹھایا ہے اور اپنی کمر پر بٹھا کے اپنے گھر میں چکر لگوایا ہے. میرا نواسا نہیں ہو سکا جس کو میں اپنے کندھے پر اور اپنے کمر پر بٹھاتا. یہ سنت مجھ سے چھوٹ رہی ہے، کہیں اس پر میری پکڑ نہ ہو جائے. اللہ نے اس کو تو بیٹا دیا تھا، اس کے بیٹے کی آگے اولاد نہیں ہو سکی. بیٹی تھی، بیٹی کی آگے اولاد نہیں ہو سکی. اس میں اس کا کوئی اختیار ہے؟ اور یہ سنت جو حضور نے کی، یہ بطور عبادت کے کی تھی کہ بطور عادت کے کی تھی؟ عادت کے کی تھی، عبادت کے نہیں کی تھی. ولی وہ ہوتا ہے جو حضور کی عادت والی سنت بھی نہیں چھوڑتا. حضرت عمر نے، میں اکثر حضرت عمر بن خطاب نے کرتا سلوایا تو کرتے کی یہ آستین لمبی تھی. بیٹے سے کہا بیٹا چھری لاؤ. ابا کیا کرنی ہے؟ کہا آستین کاٹنی ہے. کہا کینچی سے کاٹو نا، اچھی طرح کٹے گی. کہا نہیں، میں نے حضور نبی کریم علیہ السلام کو دیکھا، آپ نے کرتے کی آستین لمبی تھی، آپ نے چھری سے کاٹا تو عمر بھی چھری سے کاٹے گا. اسے کہتے ہیں اتباع، فنا فی الرسول. اور نہ آگے کا پتہ، نہ پیچھے کا پتہ، نہ منہ کا پتہ، نہ بالوں کا پتہ، نہ پاکی کا پتہ، نہ ناپاکی کا پتہ. پیشاب پخانے کے بیچ میں بیٹھا ہوا ہے، اسی کہنا بڑا پہنچا ہے. اور وہ جب پہنچتا ہے نا پھر پتہ لگتا ہے. عطا اللہ شاہ بخاری رحمۃ اللہ کے بیٹے میرے خیال سے بھی حیات ہیں، انہوں نے قصہ سنایا کہ جب یہ ہیر رانجھا لکھا نا، وارث شاہ نے ہیر رانجھا لکھا تو کہا اس کے لکھنے کے بعد لڑکیوں کو اللہ نے ولایت دے دی تھی. کیا دے دی تھی؟ ولایت. ہیر رانجھے کا قصہ جو لڑکی پڑھتی تو وہ کیا بن جاتی؟ ولی. کس طرح کہ رات کو وہ ہیر رانجھا پڑھ لیتی، کسی کے ساتھ آنکھ مٹکا ہو جاتا، کسی کے ساتھ تعلق قائم ہو جاتا، تو وہ رات کو کہتی تھی اماں میں صبح کار نہیں ہونا، میں صبح تانوں نہیں ملنا، میں تانوں صبح نظر نہیں آنا. صبح آتی سے مشورہ نہ جاتی سی. کیا ہوتی تھی؟ مشورہ نہ جاتی. تو یہ کون سے پیر ہوتے ہیں؟ جو آج کل یہ جو حضور کی سنت کے خلاف بیٹھے ہوئے ہیں. گھر آتے نے مرید ہوتے پیر نو چوکے لے جاتے ہیں. تو اللہ کا واسطہ بھائی، شریعت کے مطابق جو آدمی ہے اس کو ولی سمجھو، اس کو ولی سمجھو. اور پھر اولیاء کا طریقہ اصلاح کیا ہوتا تھا، اصلاح کرنے کا طریقہ کیا ہوتا تھا. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کے زمانہ میں ایک شاعر گزرا ہے، جگر مراد آبادی، شاید نام آپ نے سنا ہو. جگر مراد آبادی پورے آل انڈیا، ہندوستان پاکستان بننے سے پہلے پورے آل ہندوستان کا ٹاپ کا شاعر تھا. مسلمان بھی تھا لیکن ایک لت لگی تھی بڑی بری، شراب بڑے پیتے تھے.
اور شراب پی کے اتنے ٹن ہو جاتے کہ 4 آدمی اٹھا کے گھر لاتے تھے. شاعر بڑا کمال کا تھا, اپنے سے اوپر کسی کو نہیں سمجھتا تھا. ان کی دوستی تھی اس وقت کے زمانے میں عزیز الرحمان مجذوب رحمت اللہ علیہ سے. عزیز الرحمان مجذوب اس وقت میں انگریزوں کے ڈپٹی کلیکٹر تھے, اور پورے سوٹڈ بوٹڈ رہتے تھے, کلین شیو, پینٹ کوٹ اور ٹوپی پہنتے تھے. یہ ان کی کیفیت تھی. لیکن حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کی صحبت نصیب ہوئی عزیز الرحمان مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کو. ٹوپی بھی گئی, پینٹ بھی گئی, کوٹ بھی گئی, پوری شریعت وجود پہ آ گئی. تو تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کی صحبت سے عزیز الرحمان مجذوب رحمۃ اللہ علیہ شریعت کے پابند ہو گئے. اب ان کے بڑے واقعات ہیں لیکن ٹائم تھوڑا ہے. تو جگر مراد آبادی اس کو کہا کرتا تھا کہ اے عزیز الرحمان, جس شخصیت نے تجھے بدلا ہے وہ کوئی بڑی ہستی ہے کہ جسے تیری زندگی بدل کے رکھتی, مجھے بھی اس سے ملوا. کہا ٹھیک ہے. کہا لیکن میری ایک شرط ہے. جگر مراد آبادی کہنے لگا میری ایک شرط ہے کہ میں اگر ان کے پاس گیا تو میں شراب بھی ساتھ لے کے جاؤں گا, میں شراب نہیں چھوڑ سکتا, کہ میں شراب کے بغیر نہیں رہ سکتا, میں مر جاؤں گا. کبھی صبر کر, میں ان سے پہلے پوچھ تو لوں کہ وہ کیا کہتے ہیں. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ کے پاس عزیز الرحمان تشریف لائے. کہ حضرت جگر مراد آبادی کا نام سنا. ہاں سنا ہے, کیوں نہیں سنتا, کو نہیں جانتا, آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں. کہا لاؤ بھائی. کہا نہیں ایک شرط ہے. کیا شرط ہے؟ سنو اصلاح کسے کہتے ہیں, اصلاح کیسے کرتے ہیں. کہا جی وہ کہتا ہے میں شراب بھی لاؤں گا. کہا لانے دو اس کو شراب, وہ آئے تو صحیح, لیکن میں اس کو اپنی خانقاہ میں نہیں ٹھہراؤں گا, میں اپنے ذاتی گھر, اپنے ذاتی کمرے میں اس کو ٹھہراؤں گا. کہا شراب پیتا ہے. کہا دیکھو اسلام نے ہمیں گناہ سے نفرت کا کہا ہے, گنہگار سے نفرت کا نہیں کہا. وہ شراب پیتا ہے اس کا معاملہ ہے, اللہ کا معاملہ ہے, لیکن بحیثیت مسلمان مجھ پر لازم ہے کہ میں اس کی عزت کروں, اس کا اکرام کروں, اس کو آنے کی اجازت ہے. میرے اور آپ جیسا ہوتا تو پھر کیا کرتا؟ تھی مارا, کوئی لوڑ نہیں آندی. ہم اس مسجد میں چلو کوئی میلے کپڑے والا ہو, ہم اس کو میلے کپڑے والے کو مسجد میں نہیں آنے دیتے, تو شرابی کو آنے دو گے؟ زانی کو آنے دو گے؟ سود خور کو آنے دو گے؟ ہماری یہ کیفیت ہے. لیکن اصلاح کا طریقہ یہ نہیں ہے. اصلاح کا طریقہ اللہ والوں سے سیکھو. تو کبھی آنے کی اجازت ہے. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ نے بھیجا عزیز الرحمان صاحب کو, فرمایا جگر مبارک اجازت مل گئی. کہا ٹھیک ہے جرا چلتے, آج رات چلتے. چلے گئے اور بیگ میں شراب کی بوتل ڈال دی. رات کو پہنچے, حضرت نے خود استقبال فرمایا. تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ. تھانوی صاحب مولوی صغیر نہیں سی, ذہن چ رکھنا. ہاں آج کل گیا گزرا مولوی نہیں سی, تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے کہ 19ویں صدی کے مجدد ہیں. یہ 19ویں صدی کے مجدد ہیں. 1700 یا 2100 کتابیں اپنے ہاتھوں سے لکھی ہیں اس امت کی اصلاح کے لیے. اس پائے کا یہ آدمی. تھانوی صاحب نے استقبال فرمایا, اپنا خاص کمرہ عطا فرمایا, ایک آدمی کی خدمت لگا دی کہ تم نے یہی رہنا, دائیں بائیں نہیں ہونا, ان کو جس چیز کی ضرورت ہو اس کو دی جائے, ہم صبح ملاقات کریں گے. تو حضرت یہ کہہ کے چلے گئے. ساری رات گزاری. صبح کی نماز کا وقت, نماز پڑھنے کے بعد عزیز الرحمان صاحب تشریف لائے جگر مراد آبادی کے پاس. کہ حضرت اگر تھانوی صاحب نے ہمیں بلا لیا نا تو ابھی بلائیں گے. کیا مطلب؟ کہ اگر آپ نے شراب پی لی ہے تو مجھے بتا دیں تاکہ میں وقت مقرر نہ کروں, 2-3 گھنٹے کے بعد کروں, اور اگر نہیں پی تو نہ پینا. کہنے کا مطلب یہ تھا. تو جگر مراد آبادی رحمۃ اللہ فرمانے لگے کہ اب کدھر کی شراب اور کہاں کی شراب, آج تو ایسے عشق کی شراب پلائی ہے کہ میں یہ دنیا کی شراب ہی بھول گیا. کہ مجھے لے جاؤ حضرت کے پاس. ایک رات کی صحبت, صالحین کی صحبت, ایک رات کی. تھانوی صاحب کے پاس پہنچے, دعا سلام ہوئی. کہا حضرت 4 دعائیں فرما دے بس, اور کس لیے نہیں ہے, 4 دعائیں کر دے. کہ نمبر 1 دعا کریں اللہ مجھ سے یہ شراب چھڑوا دے. دوسری اللہ مجھے حج کی توفیق دے. تیسری اللہ مجھے داڑھی سنت کے مطابق رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. چوتھی اللہ ایمان کی موت دے, ایمان کی موت دے. تھانوی صاحب رحمت دعا فرما دی. اب ان دعاؤں کا اثر کیا ہوا؟ اثر یہ ہوا حج پہ چلے گئے. حج پہ جانے کے بعد تو اس وقت کا حج تو 40-45 دن کا نہیں ہوتا تھا, کئی دن ہوتے تھے. تو وہاں پر داڑھی کٹانے کا موقع نہیں ملا. واپس آئے, شیشے میں دیکھا کہ داڑھی بڑھ چکی, چھوڑ دی.
اب اس کو نہیں کاٹوں گا، اس کو نہیں کاٹوں گا۔ تیسری دعا کیسے قبول ہوئی، شراب کیسے چھوٹی؟ چونکہ لت لگی ہوئی تھی، ایک دم چھوڑنا، تو جب ایک دم شراب چھوڑی تو بیمار پڑ گئے، پورے ہندوستان کے طبیب آ گئے، کہا جگر زندگی چاہتے ہو تو تھوڑی تھوڑی پیتے رہو، زندگی چاہتے ہو تھوڑی تھوڑی پیتے رہو۔ کہا کتنا جی لوں گا پینے کے بعد؟ کہا یہ 2-3 سال۔ کہا پھر اس پینے سے نہ پینا بہتر ہے کہ میں پی پی کر جیوں اور مروں اس حال میں کہ میں شرابی کہلاؤں اور اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں، اس سے بہتر ہے کہ نہ پی کے ابھی مر جاؤں، ابھی مر جاؤں۔ پھر اللہ نے ان کی صحبت سے بالکل کایا پلٹ دی، بالکل کایا پلٹ دی، ایسی کایا پلٹی کہ پورے علاقے کے لوگ روزانہ جگر کو صرف دیکھنے کے لیے آیا کرتے تھے کہ یہ وہی جگر ہے۔ اور جب لوگوں نے آنا شروع کیا نا تو جگر نے ایک شعر کہا، جگر نے ایک شعر کہا کہ آؤ چلو دیکھ آئیں تماشا جگر کا۔ اپنے بارے میں شعر کہا تھا جب لوگ آنا شروع ہو گئے تھے کہ چلو آؤ دیکھ آئیں تماشا جگر کا، سنا ہے وہ کافر مسلمان ہوا ہے، کافر مسلمان ہوا ہے۔ اپنے بارے میں یہ شعر کہا تو بڑا چرچا ان کا ہو گیا، تو لوگوں نے کہا جگر کیا بات ہے، لوگوں پہ چھائے ہوئے ہو، جگر ہی جگر لوگوں کی زبانوں پہ ہوتا ہے۔ تو پھر یہاں شعر کہا کہ میرا کمال عشق اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، کہ اللہ اس کے رسول کی محبت مجھ میں گھر کر گئی تو لوگوں کے دلوں میں اللہ نے میری محبت ڈال دی، محبت ڈال دی۔ پھر ایمان کی حالت سے اس دنیا سے یہ شخص گیا ہے۔ تو اگر یہ تھانوی صاحب فرما دیتے کہ بھئی نکلو نکلو دفعہ، یہ شرابی یہ زانی میرے پاک گھر میں، میرے اس گھر میں آئے گا، نکالو یہاں سے، تو یہ آدمی ایمان کی حالت سے دنیا سے جاتا۔ تو اس لیے بھائی اولیاء اللہ کے طریقہ کار ہیں اصلاح کرنے کے، ضروری نہیں کہ وہ سارے طریقے قرآن میں بھی ہوں اور حدیث میں بھی ہوں، یہ ضروری نہیں ہے۔ یہ جہالت ہے جو یہ کہے کہ اچھا بھی اس طریقے سے اس آدمی کی آپ نے اصلاح کہی ہے تو یہ طریقہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ ڈاکٹر کے پاس جاتے ہو، بتاؤ بھی اگر تم 5 ڈاکٹر کے پاس گئے اور 5 ڈاکٹروں کو آپ نے ایک ہی بیماری بتائی تو کیا وہ 5 ڈاکٹر ایک ہی طرح کی دوائی دیتا ہے؟ دوائی مختلف ہوتی ہے نا۔ تو کبھی کسی نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب آپ یہ دوائی دے رہے ہیں، یا کہاں قرآن میں لکھا ہوا ہے، یہ حدیث میں لکھا ہوا ہے؟ کبھی کہا ہے؟ بھئی وہ کہتا بھی میں تیرا ماہر ہوں، میرا طبیب ہوں، مجھے پتا کہ میں نے تیرا علاج کیسے کرنا ہے۔ ضروری نہیں کہ وہی علاج بعین ہی قرآن میں بھی اور حدیث میں بھی ہو۔ اسی طرح روح کے مریض ان کے علاج ولیوں کے پاس ہوتا ہے، ولی جس طریقے سے علاج کرتا ہے ضروری نہیں کہ وہی طریقہ قرآن اور حدیث میں بھی ہو۔ مقصود کیا ہے؟ علاج۔ مقصود کیا ہے؟ تزکیہ۔ مقصود کیا ہے؟ وہ احسان والی کیفیت پیدا کرنا کہ میں اللہ کو دیکھ رہا یا اللہ مجھے دیکھ رہا۔ تو یہ کس کا کام ہے بھائی؟ اولیاء کا میں نے کام بتایا ہے کہ اولیاء کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ شریعت سے محبت کرنے والے بناتے ہیں، اللہ اس کے رسول کی اطاعت کرنے والے بناتے ہیں۔ جو آدمی اللہ اس کے رسول سے باغی کرنے والا ہو وہ ولی نہیں ہے، وہ ولی نہیں ہے۔ اللہ پاک ہمیں صحیح معنوں میں اولیاء کی پہچان نصیب فرمائے۔ چھوٹا سا ایک اعلان سن لیں بھائی، اس اتوار